المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کئی دن سے اولاد کی تربیت سے متعلق بات چل رہی ہے، آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 24 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 18 تاریخ ہے، 2020 ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو سچی توبہ کر کے اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے پھول ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی تربیت صحیح نہ ہو تو یہ کانٹے بن جاتے ہیں جو زندگی بھر ماں باپ کے دل میں چبھتے رہتے ہیں۔ اس لیے روز اول ہی سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ بچوں کی تربیت سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور سچ بولنے پر ہمت افزائی کریں تاکہ وہ سچ پر جمے رہیں۔ مثلا نماز پڑھی، بچے سے پوچھا بیٹا نماز پڑھی، اب اس نے سچ بتا دیا کہ نہیں، تو نہیں کہنے پہ آپ ان کو ڈانٹے نہیں بلکہ اس کی ہمت افزائی کریں۔ سبحان اللہ بیٹا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچ جواب دیا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سچ بولنے کی توفیق ہمیشہ دے۔ دیکھو بیٹا، نماز چھوڑنا بہت بری بات ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اب نماز پڑھ لو، اور چونکہ نماز قضا ہو چکی ہے تو اللہ سے سچی توبہ بھی کر لو۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ نے نماز پڑھی یہ پوچھا اور اس نے انکار کیا، پھر آپ نے ناک بھوں چڑھائی اور سختی سے ڈانٹا، شرم نہیں آتی، حرام کا کھاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، جو چاہے ہم سے منگواتے ہیں، ہم تمہارے نوکر ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں آپ نے سنائی، چلو جا کے نماز پڑھو۔ اب بچہ نماز تو پڑھے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لے گا کہ اب مجھے کبھی سچ نہیں بولنا، اس لیے کہ ایک مرتبہ سچ بولا تو اتنی دیر تک جو ہے کھنچائی ہوئی تھی اور اتنی دیر تک سخت و سست کہا گیا تھا۔ اس لیے قیامت کے دن دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، لیکن ماں باپ کے غصے سے کم از کم دنیا میں تو نقد سزا نہ ملے، تو یہ سوچتا ہے، اور نفس و شیطان اس کو یہی سجھاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، میں چپ چاپ قضا کر لوں گا، لیکن کم از کم ماں باپ کے سامنے تو یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے پڑھی ہے، تاکہ ان کے غصے سے تو بچوں۔ تو بچے کے سچ بولنے پر اس کی ہمت افزائی کریں، اور ہمت افزائی اس انداز سے کریں تاکہ بچہ سچ پر جمع رہے، آئندہ جھوٹ نہ بولے، اور جب ایک مرتبہ سچ بولنے پر اس کو اتنی ہمت افزائی ملی تو وہ سوچے آئندہ مجھے ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے۔ دوسری بات، بچوں کے چوری کا امتحان لیں۔ کیا مطلب؟ کسی بچے نے اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز اٹھا لی یا کسی دوست کی کوئی اٹھا لی اور وہ شکایت لے کر آئے آپ کے بچے نے چوری کی، تو آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا ہمارے بچے نے چوری کی ہو، یا آپ ہمارے بچے پہ الزام لگا رہے ہیں، ہمارے بچے کو بدنام کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اصل میں آپ کو اوور کانفیڈنس ہو گیا ہے، حد سے زیادہ بچے پر آپ نے اعتماد کر رکھا ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بچے سے تنہائی میں پوچھیں کہ بیٹا سچ بتا دو، بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کے دل میں کسی چیز کا لالچ آ گیا، تمہیں ضرورت پیش آئی، کمی ہماری ہے کہ ہمیں وہ چیز
پہلے سے محسوس کرنی چاہیے تھی، تمہیں کس چیز کی ضرورت تھی تو ہم دیتے، یہ تم ہم سے کہہ دیتے بیٹا ہم لا دیتے، سچ بتا دو، اگر تم نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو بتا دو، ہم ان کو لوٹا دیں گے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بیٹا۔ اب آپ اپنائیت کے ساتھ اس سے بات کریں، جب وہ اظہار کرتے تو اس پر بھی اس کی ہمت افزائی کریں، خوب شاباشی دیں، خوب آنکھوں میں آنسو بھر لائیں کہ بیٹا آپ نے ہماری عزت رکھ لی، اگر آپ جو ہے اس کو چھپا لیتے اور نہ کہتے تو دنیا میں زندگی بھر تم کو وہ تانا دیتے، زندگی بھر تمہیں چور کہتے۔ اب چونکہ تم نے یہ حرکت کی، اب جا کے پلیز ان سے بھی جا کے کہہ دو کہ میرے دل میں اس کا لالچ آ گیا تھا اور میں نے آپ کا نقصان کیا، پلیز مجھے معاف کر دو، تو ان کے دل میں بھی تمہاری عزت بیٹھ جائے گی اور وقار بیٹھ جائے گا، پھر تمہیں کبھی زندگی میں چور کہہ کے نہیں پکاریں گے، اس لیے کہ جب آپ نے معافی مانگ لی، سوری کر لیا کہ میری ذات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو بھلا وہ تانا کیوں دیں گے؟ وہ تو اور خوش ہوں گے جب بھی دیکھیں گے، وہ تو اپنے بچوں کو بھی کہیں گے دیکھو فلاں بچے نے ہماری کوئی چیز اٹھا لی تھی اور ہم نے اس کی جب گرفت کی اور اس کو پوچھا، اس نے بتایا اور معافی مانگ لی، تو بیٹا ایسے بنو تم بھی، تو وہ تو آپ کی مثال پیش کریں گے لوگوں کے سامنے۔ اب یہ جو کئی مرتبہ ماں باپ فوراً کہہ دیتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں ہمارا بچہ چور ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہرگز اس کی گارنٹی آپ نہیں لے سکتے اور اس طرح نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ تو جب چوری کا الزام اس پہ لگا تو اب آپ اپنے بچے سے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس سے پوچھیں، اور جب وہ یہ بتا دے کہ ہاں اس سے چوری ہوئی ہے، تو اب آپ کوشش اس بات کی کریں کہ جس چیز کی محبت نے اس کو چوری پہ مجبور کیا، اب وہ چیز اس کو لا کر دیں، بلکہ اس سے بھی اچھی چیز لا کر دیں، تاکہ اس کے دل کے اندر یہ زہر لالچ کا یہ عنصر ہی ختم ہو جائے۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ عاجز حضرت والا کے یہاں رمضان مبارک میں رمضان سے پہلے حاضر ہوا تھا، تو حضرت کے سامنے حضرت کے یہاں معمول یہ تھا کہ جو آنے والا ہے وہ اپنا تعارف خود پیش کرائے، بار بار ہمیں سوال کرنے کی زحمت نہ ڈالے۔ تو میں نے جاتے کے ساتھ ہی فوراً کہا کہ حضرت میرا نام صلاح الدین سیفی ہے، میں دارالعلوم فلاح دارین سے فارغ ہوں، وہیں پڑھا ہوں، وہیں پڑھاتا ہوں اور وہیں سے اس وقت حاضر ہوا ہوں اور 3 گھنٹے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہاں آنے کا منشا صرف آپ کا دیدار، آپ کی زیارت و ملاقات، اور اگر موقع ہو اور کوئی مجلس ہو رہی ہو تو اس میں شرکت، یہ میرا منشا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ حضرت اس بات سے اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ دیکھو مجھے ذرہ برابر بھی تو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑی، اپنا نام بھی بتا دیا، کام بھی بتا دیا، کیوں آئے ہیں وہ بھی بتا دیا، اور کب جانا ہے وہ بھی بتا دیا۔ پھر حضرت کے یہاں ایک حضرت مولانا شعیب صاحب ہوا کرتے تھے، ان سے کہا کہ مولانا شعیب صاحب دیکھو یہ عالم ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے اربع خمسہ لا کر دیں۔ حضرت کے یہاں کوڈ ورڈ تھا، مثلا اربع خمسہ، اربع جو ہے مثال کے طور پر عوام کے لیے کچھ کتابچے، کچھ پڑھنے کی معمولات کی چیزیں تھیں، اور خمسہ مثلا اس میں علماء کے لیے کچھ چیزیں معمولات کی تھیں، مطالعے کی تھیں، اور اربع خمسہ یعنی عوام و خواص دونوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اربع خمسہ ان کو لا کر دیں۔ تو ایک پتہ یہ بھی چلا کہ جس چیز کو بار بار دیا جاتا ہو تو اس کی لمبی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا کوڈ ورڈ بنا لینا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ دارالعلوم فلاح دارین میں پڑھاتے ہیں تو آپ میری طرف سے وہاں کے اساتذہ کو ایک نصیحت پہنچا دینا۔ تو میں نے فوراً قلم کاغذ نکالا، اس کو لکھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ جہاں بچوں کی امانت داری کا امتحان لیتے ہیں وہاں ان کی دیانت داری کا بھی امتحان لیں، یعنی جہاں بچوں کا تعلیمی امتحان لیتے ہیں وہاں ان کی دیانت داری کا امتحان لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو حضرت نے تمہید بنائی کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ہمارے بچے میں چوری کی عادت نہیں ہے تو آپ یہ کیسے یقین کر سکتے، یہ کیسے دعوے سے کہہ سکتے ہیں میرے بچے کے اندر چوری کی عادت نہیں ہے؟ آپ کبھی چوری کا موقع تو دو اس کو، اور پھر وہ چوری نہ کرے تب آپ کہہ سکتے ہیں میرے بچے کے اندر چوری کا عنصر نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 10 کا نوٹ آپ ایک طرف قریب میں ڈال کر چھوڑ دو اور پھر دور سے نگرانی کرو، دیکھو یہ بچہ چوری اس کے اٹھا کے دائیں بائیں دیکھ کر اور چپ چاپ جیب میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر یہ دائیں بائیں دیکھ کر چپ چاپ جیب میں رکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے نوٹ کے اندر اس کو لالچ ہے، اور اگر یہ اٹھا کر فوراً کہ امی ابو دیکھو یہ 10 کا نوٹ وہاں پڑا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر چوری کا عنصر نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ تو حضرت نے پہلے یہ مثال دی کہ
بچوں کو چوری کا موقع دو اور ان کی نگرانی کرو، اور جب ان کے اندر چوری کا مادہ پایا جائے تو پھر اس کا ازالہ کرو، اس کی اصلاح کرو۔ فرمایا کہ طلبہ عزیز کا جہاں علمی اور کتابی ان کا امتحان لیتے ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا دیانتداری کا بھی امتحان لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مطلوبہ کتاب سے جس کا امتحان لینا ہے اس سے ان کو کچھ سوال لکھائیں، اور وہ کتاب بھی قریب میں رکھ چھوڑیں اور دور جا کے نگرانی کریں۔ اگر یہ جواب اسی کتاب میں کھول کے چپ چاپ تلاش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیانتداری نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ سنا کر اصل بتلانا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً چوری کے اعتبار سے ان کو آزماتے رہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر چوری کا یہ عنصر تو نہیں ہے۔ تکیے کے نیچے 500 کا نوٹ، 100 کا نوٹ رکھ کے بھول جائیں، یعنی رکھ چھوڑیں، اور پھر بچہ جس تکیے پر آرام کرے سے کہیں بیٹا دیکھو تکیہ جھاڑ کر اور اچھی طرح سے سر کے نیچے لگا کے سونا چاہیے، اور یہ کہہ کے چلے جائیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کو جھاڑے گا اور اس کے نیچے دیکھے گا کہ 500 کا نوٹ ہے، یہ 100 کا نوٹ ہے۔ اب اگر وہ چھپا کے رکھ لیتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں نہیں ہے تو پھر کہیں بیٹا دیکھو سچ بتاؤ آپ نے یہاں 100 کا نوٹ یا 500 کا دیکھا ہے؟ تو اگر وہ کہہ دے کہ ہاں دیکھا ہے میری جیب میں ہے، تو کہا بیٹا جیب میں کیوں رکھا؟ آپ نے ہمیں اسی وقت کیوں نہیں دے دیا جب آپ سوئے بھی نہیں تھے؟ پہلے دیکھا تھا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ کہ لالچ ہے نا اندر۔ تم چاہتے ہوں گے کہ امی ابو کو پتہ نہیں چلے گا تو ٹیلی فون کا ریچارج کروائیں گے، انٹرنیٹ کا پیکج لیں گے، جی شاید یہ ارادہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز تو گھر میں کھانے پینے کے دستیاب ہیں۔ بہرحال تو مختلف انداز سے بچوں سے پوچھ کر اور پھر ان سے جب وہ اقرار کر لیں تو کہ بیٹا شاباش تم نے اقرار کیا، بہت دل خوش ہوا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری چیزوں سے مستغنی بنائے، اللہ رب العزت تمہیں نعمتوں میں رکھے۔ بیٹا ہمیشہ جب بھی کسی کی کوئی چیز کوئی دیکھو، چاہے وہ 1 آنے کی ہو یا وہ 1,00,000 کی ہو، آپ ہمیشہ اس کو واپس لوٹائیں، ان کو مطلع کریں، ہرگز اس میں اپنی دلچسپی نہ دکھلائیں۔ تو بچوں کو چوری کا امتحان لے کر ان کی تربیت کریں۔ نیز تیسری بات، بچوں کو شکر کی عادت ڈالیں۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو سامنے ہیں لائیو ہیں، تو وہ اس اللہ کا کیا شکریہ ادا کریں گے جو غائب ہیں، یعنی جو حاضر نہیں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ غائب تو بہت حاضر ہی ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ لہذا ہم شکر کی عادت ڈالیں۔ کوئی آدمی ہمیں کوئی چیز دے تو اس کو جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس قسم کے الفاظ میٹھے انداز سے، پیارے انداز سے کہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاء اللہ آپ نے دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا، بہت بہت شکریہ، یہ الفاظ بچوں کو کہنے چاہیے۔ نیز بچے کو پیاری زبان سکھائیں۔ ماں باپ جو بھی زبان بولتے ہیں اس کا پیارا انداز سکھائیں، اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ اور بچے اپنے گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کو پکاریں تو وہ بھائی کو ادب اور احترام کے ساتھ اور بہن کو ادب اور احترام کے ساتھ پکاریں۔ تو تڑاک سے بات نہ کریں، ڈائریکٹ نام لے کے نہ پکاریں، اس کے ساتھ میں بھائی جان یا کوئی اور پیارا لفظ جو گھر میں والدین طے کر دیں، اس لفظ سے پکاریں تاکہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام رہے، وہ بے ادبی کرنے کی جرات نہ کریں۔ اسی طرح بچہ امی کو کہے امی روٹی دو، تو اس طرح سے بائی آرڈر نہ دے، بلکہ وہ ریکویسٹفل انداز میں، درخواست والا انداز ہونا چاہیے۔ امی آپ ہمیں روٹی دے دیجئے۔ اب آپ نے ایک لفظ آپ بڑھایا، امی آپ ہمیں روٹی دے دیجئے، آپ کا لفظ بڑھایا اور دے دیجئے، تو اس میں مٹھاس بھی ٹپکتا ہے، ادب بھی ٹپکتا ہے، اور بے ادبی کے عنصر وہ بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ اب ڈائریکٹ کہنا امی روٹی دو، اگرچہ دے نہیں کہا امی روٹی دے، یہ تو بہت ہی زیادہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ روٹی دو اس میں ادب کا استعمال ہے، لیکن اس میں ادب پورا نہیں ہے۔ امی آپ ہمیں روٹی دے دیجئے، امی بھوک لگی ہے آپ ہمیں چائے بنا دیجئے، امی کیا کھانا تیار ہے؟
ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، آپ ہمیں ہمارے دسترخوان لگا دیجیے، مثال کے طور پہ چھوٹے بچے ہیں تو اس طرح سے اپنی والدہ سے کہیں، تو اس سے والدہ کا بھی دل خوش ہوگا اور بچوں کو ادب سے کہہ کر ان کو سعادت مندی نصیب ہوگی۔ نہیں، گھر کے اندر مہمان آتے رہتے ہیں تو بچوں کو مہمانوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھانا چاہیے کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے گھر کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس بچے کو آپ پوری بات بتائیں گے اور پیچھے دروازے کے کھڑے ہو کر ماں کھڑی ہو جائے گی۔ اب بچہ پوچھ رہا ہے آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اب وہ اس کا جواب دیتے رہیں گے تو والدہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کے ابو کو دوست ہیں، یہ کوئی رشتہ دار ہیں۔ نیز ان کی خدمت کا سلیقہ سکھائیں کہ بیٹا مہمان کو پانی پہنچاؤ، اور دیکھو گلاس پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، گلاس کو کناروں سے اوپر سے نہیں پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں آپ کی انگلی لگی ہوئی ہیں وہاں مہمان اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیے گا تو اس کو ہو سکتا ہے کراہت ہو، لہٰذا بیچ میں سے گلاس کو پکڑنا چاہیے اور ایک ہاتھ نیچے لگا کے لے جانا چاہیے، تو اس طرح سے پیش کرنا چاہیے۔ تو اوپر کا حصہ جب خالی ہوگا وہاں آپ کا ہاتھ نہیں ہوگا تو مہمان وہاں سے اپنا ہاتھ لگا کے اس کو آپ کے ہاتھ سے کیچ کر لے گا۔ تو مہمان کی خدمت کا سلیقہ سکھائیں۔ اسی طرح بچوں کو دسترخوان بچھانے کا طریقہ بھی سکھائیں اور اٹھانے کا سلیقہ بھی سکھائیں۔ نیز ہاتھ کس طرح سے دھلائے جاتے ہیں، کئی مرتبہ بچے دسترخوان پہ مہمانوں کے ہاتھ دھلاتے ہیں تو ان سے کہ نہیں بیٹا ہاتھ پہلے دھلائیں، دسترخوان بعد میں بچھائیں، اس لیے کہ دسترخوان ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ دھلائے جائیں، اس پر چھینٹے گرائے جائیں۔ دسترخوان تو وہ قابل احترام چیز ہے جس پر اگر کوئی چیز بائی چانس ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے کھانے کی تو آدمی کو اٹھا کر کھا لینے کا حکم ہے، نہ یہ کہ اس کو گندا کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کو سلیقے کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو پہلے ہاتھ دھلا دیں، اس کے بعد دسترخوان بچھائیں۔ اسی طرح جب دسترخوان اٹھانا ہو اور مثلاً باپ بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب بچوں کو یہ پہلے سے سمجھائیں کہ جب ہم یوں کہیں کہ بیٹا آ جاؤ دسترخوان سمیٹو، تو جب یہ کہا جائے، چونکہ یہ لفظ آخر میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا دسترخوان سمیٹو، تو ہمیشہ سالن، جو نمکین سالن ہے، روٹی ہے، بریانی ہے، درمیانی ہے، جو بھی ہے، اس قسم کی چیزیں پہلے اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو مہمان ان سے فارغ ہو چکا ہے۔ لیکن اب سویٹ ڈش رکھی ہوئی ہے، میٹھی چیز رکھی ہوئی ہیں جو نمکین کے بعد کھائی جاتی ہیں، یہ فروٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہرگز نہ اٹھائیں، اس لیے کہ ان کو تو اب کھانے کی ابتدا کی ہے انہوں نے، اور ہم نے تمہیں جو دسترخوان اٹھانے کے لیے کہا ہے وہ اسی لیے تو کہا تھا کہ ان کے لیے کھل کر جگہ بن جائے، کیونکہ فروٹ دسترخوان سے الگ کنارے پہ رکھے تھے، سویٹ ڈش الگ سے رکھی ہوئی تھی۔ اب جب یہ نمکین چیزیں آپ اٹھائیں گے جو کھا کے فارغ ہو چکے ہیں، تبھی تو دوسری سویٹ ڈشیں ہیں یا فروٹ کی پلیٹیں ہیں، تبھی تو وہ رکھی جا سکیں گی۔ نیز بچہ کئی مرتبہ مہمان کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کہہ دیں اور لیجیے نا، تو وہ کہے گا نہیں بیٹا ہو چکا، تو اچھا اٹھا لوں، اب وہ کہہ دے کہ ہاں اٹھا لیجیے، تو اب اٹھا لینا چاہیے۔ تو یہ بچوں کو سلیقہ بار بار، ان چیزوں کا سلیقہ بار بار سکھانا چاہیے، ان کی تربیت اس لائن کی بار بار کرنی چاہیے۔ نیز جب والد مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں تو بچوں کو چاہیے وہ کنارے پہ بیٹھے رہیں، اگر کوئی راز کی بات نہیں چل رہی ہے تو وہ بیٹھے رہیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ کچھ تربیت کی بات ایسی ہوتی ہے سننے کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ چاول کے ڈش میں سے مہمانوں نے لیا ہے، اب تھوڑے سے اس میں بچے ہیں تو اٹھا کر لے کر جائیں، ابو کو کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور اس میں چاول دوبارہ فل کرا کے لائیں، یا وہ باؤل ہے جس کے اندر سالن کم ہو رہا ہے تو آپ سالن لے کر آئیں، دوبارہ اس میں فل کرا کے لائیں۔ اسی طرح مہمانوں کے لیے اب چونکہ ان کے ہاتھ مصروف ہیں کھانے میں تو آپ ان کے لیے مثال کے طور پر قریب میں بیٹھے ہیں تو پانی گلاسوں کے اندر نکال دیں۔ اسی طرح کھانے کی بات میں یاد آ گئی کہ دسترخوان کے اوپر ٹیشو پیپر بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کئی مرتبہ چھینک آ جاتی ہے اور منہ میں کے نکلے ہوئے ذرات بہت سے نکل جاتے ہیں، تو اگر ٹیشو پیپر ہوگا تو فوراً وہ لے کر اپنے منہ پہ لگا سکتا ہے۔ یہ اس وقت زیادہ چھینک آتی ہے جب
کھانے میں مرچیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ مرچ کی وجہ سے بھی چھینک آتی ہے۔ اسی طرح بچے کو یہ بات بھی سکھلائیں کہ کسی کی کوئی تکلیف دیکھیں تو بیٹا اس کی ہمدردی کریں، کوئی بھی کسی کی تکلیف کو دیکھے تو بیٹا اس کی تکلیف پہ ہاتھ بٹائیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اس کو دینا چاہیے۔ کوئی رو رہا ہے تو وہ کیوں رو رہا ہے، آپ اس پر غور کریں، اور آپ سے اگر کچھ ہو سکتا ہے آپ اس کو چپ کرا سکتے ہیں تو آپ چپ کرا دیں، اس کو کوئی چاکلیٹ دے دیں، ٹافی دے دیں، کوئی کھلونا دے دیں تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ تو اس سے بچوں کے اندر جو ہے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیز بچوں کو کچھ ضروری کام کرنا سکھائیں، مثلا بیٹا جب آپ چارپائی سے اٹھیں تو اپنی چادر اوڑھنے کی اس کی طے خود کریں، تکیے کو سلیقے سے کر دیں، اٹھنے کے بعد پوری بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھرا دیں تاکہ اس کے اندر جو شکن پڑ گئی ہیں، سلوٹیں پڑ گئی ہیں، وہ درست ہو جائیں۔ اور جب آپ جو ہے اپنی اوڑھنے والی چادر کو طے کر کے پائتیانے اس کو رکھیں گے اور سلیقے سے بستر ٹھیک کر دیں گے تو کوئی دیکھے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ دیکھو کتنے سلیقے سے بچے نے اپنا بستر سمیٹا ہے۔ اسی طرح بچے کو اپنے کپڑوں کی طے کرنا سکھلائیں، اپنا کباڑ ترتیب دینا سکھلائیں، اپنی الماری میں کس طرح سے سامان رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی کتابوں کو ترتیب سے سلیقے کے ساتھ رکھنے کا سلیقہ ان کو سکھائیں، اپنے ٹیبل کو کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے وہ بھی ان کو بتائیں۔ تو اپنی ضرورت کی چیزیں، اسٹیشنری کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ امی میری پینسل کدھر گئی، بھئی تم نے جہاں رکھی تھی وہیں ہوگی، ہمیں تو تمہاری پینسل کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا قلم الگ ہے۔ تو بچوں کو اسٹیشنری کو ترتیب سے رکھنے کا سلیقہ سکھائیں۔ بہت سے بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن والدہ ان کو پرہیز کر کر کے کپڑے پہناتی ہے تو بہت دنوں تک والدہ یہ خدمت کرتی ہے۔ بچے جب سلیقے والے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اسکول مدرسے جانے آنے والے ہو جائیں، اپنے کاموں کو سمیٹنے والے بنیں تو ان کو یہ چیز بھی سکھانی چاہیے کہ بیٹا اس طرح سے اپنے کپڑوں پہ پرہیز کرے تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو، تو میرا جو ہے ساتھ دو۔ کئی مرتبہ گھروں کے اندر مائیں اپنے بچوں سے کام نہیں لیتی، خاص طور سے جو اسکول کالج پڑھنے والی بچیاں ہیں ان سے بالکل کام نہیں لیتی، اور ان کو نہ کچن کا کام سکھاتی ہیں اور نہ ان کو کباٹ لگانا سکھاتی ہیں، نہ کپڑے پہ پرہیز کرنا سکھاتی ہیں۔ بس وہ جو ہے اور کانفیڈنس ہوتی ہے، والدین کہتے ہیں بچی پڑھ رہی ہے ابھی تو، بعد میں جب فارغ ہو جائے گی اس کے بعد کام کرنا سکھائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ایسی مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر وہ گھر کے کام کاج کرنا اپنی توہین سمجھتی ہے، پھر برتنوں کو دھونا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ روز اول ہی سے تھوڑا تھوڑا کام کا بوجھ ان پر ڈالنا چاہیے تاکہ ان کو یہ لگے کہ یہ جو اسکول کالج کی تعلیم ہے یہ تو سال دو چار سال ہم سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے بعد تو اصل کام ہمارا یہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جو اصل کام ہے اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جو ضمنی کام ہے جو ضمنی کام ہے اس کو اصل بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بچی تھی گھر کے اندر، بہت ناز و نعمت میں پلی تھی، اسکول کالج پڑھتی تھی، اور ماں نے اس کو بالکل فارغ کر کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی چیز اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، ہر چیز اس کو حضوری میں اس کو پیش کی جاتی تھی، چمچ اس کے ہاتھ میں، پلیٹ اس کے سامنے، کپ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا۔ اب چونکہ ناز میں پلی تھی اور اکلوتی تھی، اللہ کی شان، ماں نے سوچا کہ اب یہ اسکول سے فارغ ہو گئی ہے، عصری تعلیم سے فارغ ہو گئی ہے، اب میں کم از کم اس کو 1 سال اپنے ساتھ کچن میں رکھوں گی اور اس کو سب ڈشز بنانا سکھاؤں گی، کھانے کی ترکیب سکھاؤں گی۔ لیکن اللہ کی شان کو اتنا اچھا رشتہ آیا کہ ماں باپ سب کی رال ٹپکنے لگی، اور تو اور لڑکی کو پتہ چلا کہ فورین کا رشتہ ہے، اتنا اچھا رشتہ ہے، تو وہ بھی پگھل گئی۔ لیکن ماں کے سامنے پرابلم یہ تھا کہ بچی کو میں نے کوکنگ تو سکھائی نہیں ہے، اور رشتے والے تو کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی کرا دو۔ لیکن سب کے سب لوگ تیار ہو گئے، اور یہ مسئلہ ماں کے سامنے بڑا اہم تھا۔ بچی نے فوراً ماں سے کہا کہ امی آپ اس بات کی فکر مت کرو کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی، میں بازار سے سب کتابیں خرید کے لے آئی ہوں، بک شاپ سے میں ساری کتابیں لے کر آئی ہوں کوکنگ کی، اور اس کو دیکھ دیکھ کر ساری ریسیپی تو اس میں لکھی ہوتی ہیں کس کو کس چیز سے کیسے بنانا ہے، تو میں سب بنا لوں گی، تو فکر مت کرو، اپنا ٹینشن مت لو۔ اللہ کی شان، منگنی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ جب رخصتی ہوئی، بچے نے اپنے کپڑوں کے ساتھ، زیورات کے ساتھ میں وہ کتابوں کا باکس بھی اپنی گاڑی میں ساتھ رکھوایا،
جس میں اس گاڑی بچی کو بیٹھنا تھا۔ اللہ کی شان، وہ سسرال میں اپنا کتابوں کا باکس لے کر گئی۔ اب 2-4 دن تو نئی نویلی دلہن تھے، ان کی دعوتیں ہوتی رہیں، اور جب دعوتیں ختم ہو گئی تو ایک مرتبہ ساس نے کہا، بیٹیا ذرا آپ اپنے ہاتھ سے ہمیں بریانی تو کھلائیں، اپنے ہاتھ کی بریانی تو کھلائیں، آج تو کسی کی دعوت بھی نہیں ہے۔ تو کہا امی میں آپ کو بریانی بناتی ہوں۔ اب اس نے ساری باکس کھولا، اس میں سے کتابوں کا جو ہے تھوڑا مطالعہ کیا، کون کون سی کتابیں کس اس کی ہے انداز کی۔ تو اس نے مثال کے طور پر رضیہ کا شاہی دسترخوان، اس طرح کی کوئی کتاب نکالی، اس میں چیپٹر کھولا حیدرآبادی بریانی کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب اس میں جو ریسیپی لکھی ہوئی تھی اس کی ترتیب اس طرح سے تھی کہ اگر 5 آدمی ہوں کھانے والے تو آپ 5 کپ چاول لیں، اور اب چاول لیں تو اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ چاول کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے، اس میں کنکری بھی ہوتی ہے، کنکری کو کچرے کو نکالنا ہوتا ہے، بس اس میں لکھا 5 کپ چاول لیں، اور آپ اتنی الائچی لیں، اتنی لونگ لیں، اور اتنا فلاں لیں، اور اتنا تیز پات لیں، اور اتنا جو ہے دارچینی لیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں مسالے جات لکھوا دیے۔ جب نمک کی باری آئی تو نیچے لکھا حسب ضرورت نمک ڈالیں۔ اب حسب ضرورت تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا، اس نے مٹھی بھر کے نمک ڈال دیا۔ اب جب بریانی پک کے تیار ہوئی اور ٹیبل کے اوپر اس کو سرو کیا، اور سارے لوگ ہاتھ دھو کر بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج تو دلہن کی ہاتھ کی بریانی پیٹ بھر کے کھانی ہے، تو نہ جانے ناشتہ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب جب کھانا شروع کیا سب نے پہلا لقمہ لیا اور سب تھو تھو کرتے ہو گئے، اس لیے کہ نمک ہی اتنا تھا اس کے اندر جو بالکل لقمہ الگ سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ تو میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، بریانی بنانا تو صرف کتاب دیکھ کر نہیں آتا، اس کے لیے تو ماں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ڈرائیونگ سیکھنا، صرف کتاب پڑھ کے کوئی آدمی ڈرائیونگ کرنا چاہے اور گاڑی چلانا چاہے اور سیکھنا چاہے تو یہ نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے تو کسی فزیکل استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جن کو سیکھنے کے لیے صرف جو ہے تھیوریکل کتابوں میں دیکھ کر اس کو نہیں سیکھا جا سکتا، بلکہ پریکٹیکل ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ لہذا والدین اپنے بچوں کے لیے بہترین پریکٹیکل ہیں، بہترین عملی نمونہ ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے وہ تربیت سیکھیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شاندار تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ اللہ نیکوکار بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے، متقی بنا دیجیے، نیکوں کا سردار بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، دنیا میں بھی ہمارے بچے ہماری عزت کا سبب بنے اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔